کہ کیا ہمارے رب اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم who has been sent as a role model، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود رب نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ہمیں کچھ ایسی باتیں ملتی ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہو؟ اگر ہے then what we are doing is absolutely perfect، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر نہیں اور حدیث میں ذکر نہیں۔ تو اب یہاں دو کیٹیگریز کی تھنکنگ ہے۔ ایک کیٹیگری یعنی ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ نہیں، اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا یہ بدعات میں سے ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے قرآن اور حدیث کی، قرآن و حدیث سے دیکھا جائے تو۔ اور دوسرا گروپ یہ کہتا ہے جو ٹریڈیشنل مسلمس ہے کہ نہیں، یہ جو ہم کرتے ہیں افعال یہ ان لائٹ آف دی قرآن ہے، ان لائٹ آف دی حدیث ہے، اس میں کوئی ایجاد کوئی انوویشن نہیں ہے۔ تو آئیے ذہن کو صاف کرنے کے ارادے سے، یعنی میں ان لوگوں کی طرف سے بات کر رہا ہوں جو کنفیوزڈ ہے، نہ کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ سرکار غوث پاک کے محفل میں وہی لوگ آئیں گے جن کا دل روشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کتنی آیتوں میں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا۔ میں نے اس سے پہلے اپنے انگلش بیان میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، بس 2-4 آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ یہ ذہنوں میں بات بیٹھ جائے کہ اولیاء کرام کا تذکرہ this is nothing new but this is mentioned in the Holy Quran and in the hadith of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ سورہ مریم کے آخر میں آیت کریمہ ہے، جس کا مفہوم یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین زندگی عطا فرماتا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کے بعد بھی اخروی زندگی حیاتاً طیبہ، بہترین زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ تیسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، یعنی what is going to happen in future انہیں اس کا خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، and جو کچھ پاسٹ میں ہو چکا اس پر وہ غمگین نہیں ہوتے۔ they do not grieve for the past neither they do fear for the future۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں یعنی جنہوں نے ایمان پر استقامت حاصل کی، جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، علماء کرام سے آپ معلوم کر سکتے ہیں یہاں تنزل نہیں تتنزل ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے اترتے رہتے ہیں، تو فرشتوں کا نزول جاری رہتا ہے اللہ کے نیک بندے کے پاس، اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ خوف نہ کریں، آپ غم نہ کریں، ہم آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں اس جنت کا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ پھر اللہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں بھی آپ کے دوست ہے، مددگار ہے، آخرت میں بھی مددگار ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مدد کی طاقت نہیں دی، جو غائب ہو وہ مدد نہیں کر سکتا، انہیں چاہیے کہ اس آیت کریمہ پہ غور کرے۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ فرشتے یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ولی ہے، کہاں؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں بھی اولیاء کرام کے لیے فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے انسان ہو، انہیں لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات بھی ہے۔ اچھا